اب ہم بات کرتے ہیں اپنے سیکنڈ بزنس ماڈل کی، جو ہے ڈراپ شپنگ۔ ڈراپ شپنگ بہت زیادہ قریب ہے آربیٹراج ماڈل کے۔ انفیکٹ سب سے زیادہ جو کنفیوژن پائی جاتی ہے وہ ان دو ماڈلز کے درمیان پائی جاتی ہے، اور لوگ ان کو مکس کر دیتے ہیں، اور مکس کرنے کی وجہ سے ان میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ اہم ہے۔ ڈراپ شپنگ میں اور ریٹیل آربیٹراج میں جو ایک میجر ڈفرینس ہے وہ یہ ہے، ریٹیل آربیٹراج کے اندر آپ کا کوئی کسی قسم کا کانٹریکٹ نہیں ہوتا ہے جہاں سے آپ پروڈکٹ کو سورس کر رہے ہیں۔ انفیکٹ آربیٹراج کے اندر جہاں سے آپ پروڈکٹ سورس کر رہے ہیں، اس پرسن کو، اس بزنس کو، اس ریٹیلر کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو دوبارہ آگے بیچیں گے۔ جبکہ ڈراپ شپنگ میں آپ کا باقاعدہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس میں آپ ایک ڈراپ شپر کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں، جو کہ ایک مینوفیکچرر ہو سکتا ہے، ہول سیلر ہو سکتا ہے، وہ ایک برانڈ اونر ہو سکتا ہے، کمپنی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ جب آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں اس کے پاس ایک رینج آف پروڈکٹس ہوتی ہیں۔ اس رینج آف پروڈکٹس کو آپ اپنی پرسنل اون ویب سائٹ کے اوپر لسٹ کر دیتے ہیں، یا آپ مارکیٹ پلیسز کے اوپر جو آپ نے اپنا اکاؤنٹ سیلر بنایا ہے وہاں پہ آپ لسٹ کر دیتے ہیں۔ بائر آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے آپ ایک آرڈر پلیس کرتا ہے اور آپ سے چیز خریدتا ہے۔ آپ کو وہ جب آرڈر ریسیو ہوتا ہے تو آپ اس آرڈر کو فارورڈ کر دیتے ہیں اپنے ڈراپ شپر کو کہ اس کو فلفل کرنا ہے۔ ڈراپ شپر اس آرڈر کو جب اس کو آرڈر ملتا ہے، وہ آپ کی طرف سے اس کو نوٹیفیکیشن ملتا ہے کہ ایک آرڈر آیا ہے، وہ اس آرڈر کو پک کرتا ہے، پیک کرتا ہے، اور اس کو شپ کر دیتا ہے کسٹمر کے ایڈریس پہ، اور کسٹمر کو وہ پروڈکٹ مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک ہول پروسیس ہے اس ڈراپ شپنگ کا۔ اس میں اب ہم کچھ بات کرتے ہیں اس کے پروس اینڈ کونس کی۔ تو سب سے پہلے جو اس کے جو فائدے ہیں، ان میں سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ اوور ہیڈ کاسٹ ہے آپ کی، کیونکہ آپ کے پاس اس کی کوئی آپ نے پروڈکٹ سٹور نہیں کی ہوتی، اور شپ کرنے کا بھی جو ہے رسپانسبلٹی ڈراپ شپر کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی کاسٹ کافی کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انٹرپرنورز ہیں اور جو ای کامرس کے فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ اس ماڈل کو کافی پریفر کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کو چونکہ اس میں انوینٹری سٹور نہیں کرنا ہوتی اور اس کی اوور ہیڈ جو ہے وہ کاسٹ زیادہ نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ یہ سٹارٹنگ کاسٹ اس ماڈل کی جو ہے یہ بھی کافی لو ہے۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ چونکہ یعنی آپ کے پاس سٹارٹنگ کیپٹل آپ نے انویسٹ نہیں کیا، آپ نے انوینٹری سٹور نہیں کی، انوینٹری کسی اور نے سٹور کی ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کا رسک بھی کافی کم ہو جاتا ہے۔ تو اس رسک کے کم ہونے کی وجہ سے ایک بزنس کرنے میں ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، جو کہ آپ کو یعنی ایک بولڈ ڈیسیژن سٹارٹ کرنے میں آسان، اور اس ماڈل سے سیکھنے میں بھی آپ کو بہت کچھ ملتا ہے۔ اور جب رسک کم ہوتا ہے تو یعنی یہ چیز آپ کو ایک مینٹلی ایک بہت فائدہ دے کر جاتی ہے۔ ایک اور ڈراپ شپنگ کے اندر ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ آپ نہ صرف اس کو اپنی ویب سائٹ پر بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ مارکیٹ پلیس اور اپنی ویب سائٹ، اور نہ صرف آپ ایک ہی جگہ بلکہ ملٹیپل جگہ پہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ بیچ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس سپلائر ایک ہے، سورس ایک ہے، ڈراپ شپر ایک ہے، لیکن آگے سیلنگ چینل آپ کے ملٹیپل ہو سکتے ہیں، جو کہ ایک ڈراپ شپنگ کا اگین ایک ایڈوانٹیج ہے۔ پھر اس کو اسکیل کرنا بھی اتنا مشکل نہیں، اس بزنس کو اسکیل کیا جا سکتا ہے، چونکہ اس کو ملٹیپل چینلز کے اوپر بیچا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو اسکیل کرنا بھی آسان ہے۔ آپ اپنے ڈراپ شپرز بڑھا سکتے ہیں، اپنے سپلائرز بڑھا سکتے ہیں، اور اپنے سیلنگ چینلز بڑھا سکتے ہیں، اور اس کو ایک حد تک اسکیل کر سکتے ہیں۔ ایک اور جو اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے ڈراپ شپنگ کا کہ یہ ایک بڑا فلیکسیبل ماڈل ہے۔ اس کے لیے آپ کی لوکیشن جہاں مرضی ہے، آپ کو لوکیشن جو ہے وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا پڑتا، چونکہ نہ آپ انوینٹری سٹور کر رہے ہیں، انوینٹری کہیں پہ سٹور ہو رہی ہے، بیچا کہیں پہ جا رہا ہے، یہ آپ کسی بھی لوکیشن سے اس بزنس کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ البتہ آربیٹراج کی طرح چونکہ اس بزنس میں کیپٹل لو ہے اور لوگوں کا کافی رجحان اس ماڈل کی طرف ہے، ان تمام فائدوں کی وجہ سے، اور یہ تمام فائدے ہی اس کا نقصان اس لحاظ سے بن جاتے ہیں کہ انٹری آسان ہے تو کمپٹیشن زیادہ ہے۔ جب کمپٹیشن آپ کا بہت زیادہ بڑھ جائے تو اگین وہ پرابلمز جو ہم آربیٹراج میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پروفٹ بنانا مشکل ہو جاتا ہے اس میں پھر، اور اس میں ایک پرائس وار شروع ہو جاتی ہے۔
تو یہ ایک اس کا کمپٹیشن ہونے کی وجہ سے یہ ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. ڈراپ شپنگ کے اندر آپ کے پاس پروڈکٹ کے اوپر جو کہ کنٹرول نہیں ہے، یہ آپ کہیں سے سورس کر رہے ہیں، تو پروڈکٹ کوالٹی میں بھی آپ کو ایک خاصا ایشو آتا ہے. پھر یہ ماڈل اس لحاظ سے بھی بڑا لمیٹڈ ہے کہ آپ جو کہ کسی کی پروڈکٹس بیچ رہے ہیں اور آپ کی خود کی پروڈکٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ اپنا برانڈ خود سے بلڈ نہیں کر سکتے. یعنی آپ کی خود کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوگی. آپ کسی کی پروڈکٹس کسی جگہ پہ بیچ رہے ہیں، پرسنل آپ کوئی آئیڈینٹی بلڈ نہیں کر رہے، کوئی برانڈ بلڈ نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم ماڈل نہیں ہو سکتا. ایک اور بڑا جو اس کا پرابلم ہے وہ یہ کہ آپ اس بزنس میں جو کہ تھرڈ پارٹی ہے، جو کہ اس پورے پروکیورمنٹ کو اور پورے پک پیک اینڈ شپ کو ہینڈل کر رہی ہے، اس کی کوئی ایک غلطی جو ہے اس کی رسپانسبلٹی بھی آپ کے سر پہ ہے. یعنی آپ اپنے ڈراپ شپر کو جب استعمال کر رہے ہیں اور کسٹمر سے کوئی آرڈر آتا ہے تو وہ آرڈر وہ لیٹ ڈسپیچ ہوتا ہے، اس آرڈر میں کوئی غلط پروڈکٹ چلی جاتی ہے، تو یہ تمام تر ذمہ داریاں یا وہ ٹوٹی ہوئی ملتی ہے، تمام تر ذمہ داریاں آپ کے سر پہ آتی ہیں. پھر یہی وجہ ہے کہ ایک اور چیلنج آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور وہ چیلنج ہے کسٹمر سپورٹ کا. جب یہ تمام مسئلے مسائل آپ کو پیش آئیں گے تو اس کا مطلب آپ کی کمیونیکیشن بہت زیادہ بڑھ جائے گی. آپ کا کسٹمر کہہ رہا ہوگا کہ مجھے پروڈکٹ نہیں ملی، اور آپ آگے اپنے ڈراپ شپر کو میسج کر رہے ہوں گے کہ میرے کسٹمر کو پروڈکٹ نہیں ملی. یعنی آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور کمپلیکس ہو جائے گی. تو یہ ہیں اس ڈراپ شپنگ کے چند ایک چیلنجز. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ میجر وہ چیلنجز ہیں جو عام طور پہ فیس کرنے پڑتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ اس ڈراپ شپنگ ماڈل کو، جو کہ یہ تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ماڈل ہے، اور اس ماڈل میں ایک اور ایڈوانٹیج جو ہم نے یعنی اس بزنس کو آٹومیٹ کیا جا سکتا ہے تھرو سافٹ ویئر. اور وہ جو سافٹ ویئر ہیں، وہ جو ٹولز ہیں، وہ مارکیٹ میں بہت سارے اویلیبل ہیں، جیسا کہ اس میں جیسا ڈراپ کٹ ہے اور آٹو ڈی ایس ہے. اس قسم کے سافٹ ویئرس جو ہیں، ٹولز ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پورا جو پروسیس ہے اس پروسیس کو آٹومیٹ کیا جا سکے. اور ان ٹولز کی وجہ سے ہی ایک چیز آسان ہو جاتی ہے کہ ان کو اسکیل کیا جا سکتا ہے. یہ بزنس ماڈل کو یعنی اگر ہم نے اسٹارٹ کرنا ہو تو اس کے لیے کیا چاہیے، کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ تو اس میں سب سے پہلے ہمیں ایک اپنی نش جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہوگی کہ ہم نے کہ آپ کے پاس رینج مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے، آپ کوئی بھی پروڈکٹ کہیں پہ بھی بیچ سکتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ایک نش کو سلیکٹ کرنا جو ہے یہ ایک بہت فائدے مند ثابت ہوتا ہے. اس سے آپ کا پروڈکٹ نالج، آپ کی گرپ، اس کو کہاں پہ بیچنا ہے، کیسے بیچنا ہے، اس کی پرائس کیا ہونی چاہیے، اور اس کی پرائسنگ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. یعنی تو ڈفرینٹ کانسیپٹ ہیں، پرائس اور پرائسنگ. خیر، آپ یعنی اس چیز کے اوپر آپ کو گرپ حاصل ہو سکتی ہے. جو سب سے پہلی جو ایک چیز ہے، آپ کو سلیکٹ کرنی ہوگی اپنی نش. دوسرا یہ کہ آپ کو کمپیٹیٹر تھوڑی سی ریسرچ کرنی ہوگی اور ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ جس نش میں آپ جا رہے ہیں اس میں کتنا زیادہ کمپٹیشن ہے. یہ ریسرچ کرنے کے بعد آپ جو اپنے لیے ایک سورس ڈھونڈیں گے، وہ سورس جو آپ کے آرڈرز کو فلفل کرے گا، یعنی ڈراپ شپر آپ ڈھونڈیں گے. ڈراپ شپر مینوفیکچرر بھی ہو سکتا ہے، ہول سیلر بھی ہو سکتا ہے، برانڈ اونر بھی ہو سکتا ہے، کمپنی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ اس کو ڈھونڈیں گے جو ایک ریلائبل ہو. اس کے بعد آپ اپنے جو کہ یہ آپ اپنا برانڈ آپ کا نہیں ہوگا، پھر بھی آپ کچھ ایسی ٹیکنیکس لگائیں گے جس کے تھرو آپ اپنی سیل کو بوسٹ کریں گے. اگر کسی مارکیٹ پلیس پہ ہے جیسا کہ امیزون، تو آپ چاہیں گے کہ اس کے اوپر آپ کو بائی باکس ملے. آپ کی آفر جو ہے، جب بھی کوئی کسٹمر سرچ کرے تو آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ پہلے پیجز کے اوپر آئے، بائی باکس آپ کے پاس ہو. اسی طرح اگر آپ اپنی اون ویب سائٹ کے اوپر بیچ رہے ہیں تو آپ کی کوشش ہوگی کہ جب کوئی کسٹمر سرچ کرے گوگل پہ یا سوشل میڈیا پہ تو آپ کی پروڈکٹ ان کے سامنے جائے. خیر، یہ دو ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ یہاں پہ پھر مارکیٹنگ کے آ جاتے ہیں. ایک ہے کہ جس میں آپ نے بالکل کسٹمر کے سامنے پہنچنا ہے اس وقت جب کسٹمر وہ پروڈکٹ سرچ کر رہا ہے. اور دوسرا کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ آپ نے کسٹمر تک پہلے ہی پہنچ جانا ہے، بے شک وہ بائے بعد میں کرے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے ڈراپ شپنگ سٹارٹ کرنے کا. اب ہم بات کرتے ہیں کیا یہ لیگل ہے یا انلیگل، اور پالیسی کے حوالے سے اور حلال حرام کے حوالے سے. تو ڈراپ شپنگ بالکل لیگل ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، یہ بالکل لیگل ہے. انلیس کسی بھی ایک لیگل بزنس میں آپ انلیگل ایکٹیویٹی کریں گے تو اوبویسلی وہ انلیگل ہو جائے گا.
दूसरी पॉलिसी के हवाले से अगर बात करें तो पॉलिसी में मार्केट प्लेसेस सच एज अमेज़ोन जैसी मार्केट प्लेसेस इसकी बिल्कुल इजाज़त देते हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं विद सम कंडीशन, और वो कंडीशन आप अमेज़ोन की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। और अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, अपनी ओन स्टोर है, तो आप इजीली ड्रॉप शिपिंग वहाँ पे कर सकते हैं। और लास्टली, क्या ये हलाल है या हराम है, ये वही वीडियो लास्ट टाइम जिसको रिकमेंड किया गया था कि आर्बिट्राज के लिए देखें, सेम वीडियो आपको ये बताएगी कि क्या ड्रॉप शिपिंग हलाल है या हराम है, और अगर आपको करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, और अगर इसको छोड़ना चाहिए तो वो कौन सी वजूहत हैं कि इसको आप नहीं कर सकते।